مطلب اس پر سچے دل سے یقین کرنا ہے اور اسلام قبول کرنے کا مقصد سچے دل سے اسلامی تعلیمات، احکامات اور ہدایات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ فلسفہ مذہب یہی ہے کہ اچھائی کی طرف چلا جائے اور برائی کو دیکھ کر کوسوں دور سے راستہ بدل دیا جائے۔ اس سے جتنا اجتناب ہو سکے کرنا چاہیے۔ اسلام ایسا دین ہے جو امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کی ترغیب دیتا ہے۔ باقی تمام مذاہب امر بالمعروف کی طرف تو چلتے ہیں لیکن نہی عن المنکر کی بات نہیں کرتے۔ اسلام واحد دین ہے جو انسانوں کو دونوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان پر سختی سے کاربند رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہاں پر اکثر غیر مسلم سوال اٹھاتے ہیں کہ جو باتیں اسلام میں بیان کی گئیں یا جو احکامات قرآن میں دیے گئے ان کی ترغیب تو چرچ اور مندر بھی کرتا ہے، تو کیوں اسلام کی طرف راغب ہوا جائے؟ یہی چیز اپنے مذہب میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھائی کی طرف چلنے کے لیے جب ایک مذہب کہتا ہے تو دوسرے کو قبول کیوں کیا جائے؟ ایسا ہی سوال ایک خاتون نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی مذہب غلط چیز نہیں بتاتا، سارے مذاہب اچھے اعمال کا حکم دیتے ہیں، تو ہم انہی پر عمل کیوں نہ کریں اور اپنے ہی مذہب کے اندر رہیں؟ مگر کیا وجہ ہے کہ تمام مسلمان اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ سارے احکامات تو وہی ہیں جو ہمارے پنڈت بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں کوئی بھی مذہب غلط چیز نہیں بتاتا، غلط کام کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور آپ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے لیے بولتے ہیں تمام مسلم؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق بہت زیادہ ہے اور آج میں آپ کو اس چیز سے متعلق واضح کر دوں گا۔ آپ کو آپ کے سوال کا آپ کے ہی صحیفوں سے جواب دوں گا اور امید ہے کہ آپ یہ ساری باتیں مان لیں گی۔ اسلام سمیت تمام مذاہب کہتے ہیں کہ غلط کام نہیں کرنے چاہیے، یہاں تک تو اسلام اور دیگر مذاہب ایک ہی جیسی تعلیمات دے رہے ہیں، مگر فرق یہاں آتا ہے کہ اسلام آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ آپ اچھائی کی طرف کیسے مائل ہو سکتے ہیں۔ تمام مذاہب کہتے ہیں ڈکیتی کرنا بری چیز ہے، مگر اسلام اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور ایسا راستہ بتاتا ہے جس پر چل کر ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی ڈکیتی نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ خیرات دیں اور زکات دیں تاکہ ہر ضرورت مند تک امداد پہنچ جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے، اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں، کوئی بھی چوری کا سوچے گا بھی نہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھ کر میں نے کہا تھا کہ اسلام نہ صرف اچھائی کی تلقین کرتا ہے بلکہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے برائی کے عمل کو ختم کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی ہندو ہیں اور اپنے مذہبی صحیفوں پر عمل کرتی ہیں تو آپ کے صحیفے کہتے ہیں ایک خدا ہے، آپ کے صحیفے کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ بھگوت گیتا کہتی ہے وہ لوگ جن کے علم کو مادی خواہشات نے بہا لیا ہے وہ جعلی دیوتاؤں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اپنی فطرت کی پیروی کرتے ہوئے وہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان رسومات پر عمل کرنے کا مقصد ان جعلی ہستیوں کو تسلی دینا ہے۔ Your Hindu scriptures say there is one God. I quoted all these verses in my previous answer. One God. Your scripture says don't do idol worship. Bhagavad Gita chapter number 7 verse number 20. All those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. They do idol worship. You have to believe in one God. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کے اپنے صحیفے قرآن پاک کی لکھی ہر بات کی گواہی دیتے ہیں، تو آپ کیوں ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ اگر آپ کو علم نہیں تو کیوں پنڈتوں سے نہیں پوچھتے کہ ویدوں میں لکھی باتیں ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ آپ ہی کے صحیفے کل کی پرانا میں آخری نبی سے متعلق پیش گوئی کی گئی مگر کوئی ہندو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کل کی پرانا میں آخری پیغمبر کو کل کی اوتار کہا گیا، ان کے والد کا نام وشنو یاس بتایا گیا۔ وشنو ہندو میں خدا کو کہتے ہیں اور یاس کا مطلب ہے بندہ، یعنی خدا کا بندہ۔ عربی میں ترجمہ کریں تو وشنو یاس کو عبداللہ کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ لکھا ہے کہ کل کی اوتار کی والدہ کا نام سمتی ہوگا جس کا مطلب ہے امن، اور عربی میں اس کا ترجمہ ہے آمنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ لکھا ہے کہ وہ جس جگہ پیدا ہوں گے اس کا نام سنبالا ہوگا جس کو مکہ کہتے ہیں۔ لکھا ہے وہ قبیلے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے جو مکہ کا سردار قبیلہ تھا۔ لکھا ہے کہ وہ 12 مادھو کو پیدا ہوں گے جو 12 ربیع الاول بنتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے استاد ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ ان پر پہلی وحی ایک غار میں نازل ہونے کا لکھا گیا جسے ہم آج
गारे हिरा के नाम से जानते हैं। इनकी हिजरत की पेशगोई की गई, जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। लिखा गया कि उनके 4 साथी होंगे जो 4 खुलफाए राशिदीन की तरफ इशारा है। इसमें लिखा है कि वो घोड़े पर सवारी करेगा, उसके दाएं हाथ में तलवार होगी, उसकी मदद फरिश्ते और देवता करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारी निशानियां बताकर उस खातून से पूछा कि कौन है जिसके बारे में कल की पराना में बात की जा रही है। आपके अपने ही मजहबी सहीफों में इस अंतम रशी के बारे में बताया गया। आपको इस पर यकीन करना है। जब तक आप इस अंतम रशी पर ईमान नहीं लाते, आप एक अच्छे हिंदू नहीं कहला सकते। Believe in the Antim Rishi, the Kalki avatar, whose father's name will be Vishnu Yash Abdullah, mother's name shall be Sumati Amina, who will be born in the village of Sambala, Makkah, who will be born to the chief of the village of Sambala, chief of Makkah. He will be a messenger for the whole of humankind. He will get enlightenment at night in a cave. He will go northwards and come back. He will be given 8 qualities. He will be a messenger for the whole of humankind. He will ride a horse. He will have a sword in the right hand. He will have 4 companions. He will be helped by the angels and devatas. On and on and on. Who is this person? If you are a good Hindu, you have to believe in the Antim Rishi, otherwise you are not a good Hindu. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि अगर आप एक अच्छी हिंदू बनना चाहती हैं तो आपको बुतों की पूजा छोड़ना होगी। आपके सहीफे कहते हैं कि खुदा एक है, इसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई छवि नहीं, कोई तस्वीर नहीं और कोई बुत नहीं। मैंने हिंदू पंडितों के साथ मुज़ाकरे किए हैं, मैंने ये सारी बातें उनके सामने भी की। उनमें से एक हिंदुओं का सबसे बड़ा पंडित श्री श्री रविशंकर भी था, मगर उस समेत किसी हिंदू ऋषि ने मुझे नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। श्री श्री रविशंकर से मैंने कहा, जिंदगी गुजारने के लिए सबसे अच्छा हिदायतनामा कुरान पाक है। मैंने इससे कहा कि आप हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके 1 अरब 30 करोड़ मेंबर हैं, सब मुसलमान हैं। अगर आप अपने सहीफों पर यकीन रखते हैं तो आपको मुसलमान होना चाहिए। रविशंकर ने मेरी किसी बात की तरदीद नहीं की, मगर मेरा दावतनामा भी कबूल नहीं किया। उस खातून से मुखातिब होकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप ये भी मान लें कि तमाम सहीफे आसमानी किताबें हैं, तो भी ये सारी की सारी किताबें वक्त गुजारने के साथ साथ तब्दील होती गईं और अब इनमें से कोई भी कुरान के सिवा असल हालत में मौजूद नहीं। स्वामी विवेकानंदा ने खुद ये माना कि 99% वेदा लापता हो चुकी है, 1% जो बची है हमें उस पर 100% अमल करना चाहिए। तो उनकी बात के मुताबिक हिंदुओं की वेदा में लिखी हर बात माननी चाहिए, चाहे वो अंतम ऋषि के बारे में हो, चाहे वो बुतों की पूजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।